حق کی راہ کے یہ مسافر اپنی جان کس طرح راہ خدا میں سپرد کر رہے تھے۔ اہل کوفہ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا، ان کی شہادت کا انہیں دکھ تو تھا، لیکن ان کے اندر ہمت، طاقت اور توانائی نہیں تھی۔ ان کی تلواریں یزید کے ساتھ رہی اور دل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رکھنے کی بات کرتے تھے۔ پھر یہ قافلہ کوفہ سے چلتے چلتے دمشق کی جانب عازم سفر ہوا۔ ایک اونٹ پہ تین لوگوں کو سوار کیا گیا تھا۔ امام زین العابدین کو سوار بھی کیا گیا اور بدن پر زنجیریں بھی باندھی گئیں، جکڑ کر کے سواری پہ بٹھایا گیا۔ اللہ اکبر! جہاں جہاں سے یہ لوگ گزرتے، لوگوں کو ان کی حالت پہ رحم آتا۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے یہ کون ہیں۔ عمومی طور پہ راستوں میں یہی بتایا گیا کہ کچھ باغی لوگ ہیں جنہوں نے حکومت سے بغاوت کی، تو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ راستے میں ایک گرجا گھر آیا اور وہاں یہ لوگ رات رکتے ہیں۔ گرجا گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا: اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ امت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا، قیامت کے دن انہی کے نانے سے شفاعت مانگیں گے؟ کس منہ سے شفاعت طلب کریں گے؟ اسی حسین ابن علی کے نانا سے، جن کے بیٹے کو، جن کے شہزادے کو، نواسے کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ جب یہ تقدس مآب قافلہ دمشق پہنچا تو راستے میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، اور یہ قافلہ اس طرح سے گزر رہا تھا کہ شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ تھے، اور عصمت شیار خواتین اور امام زین العابدین اونٹوں پہ بندھے ہوئے تھے۔ تو پڑھنے والا تلاوت کر رہا تھا کہ کہف اور رقیم یہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانیاں ہیں۔ تو جب وہ پڑھ رہا تھا تو سر حسین سے آواز آئی: یا تالی القرآن، اے قرآن پڑھنے والا، اصحاب کہف سے زیادہ عجیب قتلی و حملی، میرا قتل کرنا اور نیزے کی نوک پہ چڑھایا جانا ہے۔ یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے۔ یزید بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے باپ نے میری حکومت کے خلاف بغاوت کی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ تو آپ نے جواب میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور اہل بیت کے مناقب اور فضائل بیان کیے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ایک خطبہ اہل بیت کی عظمت، مناقب اور فضائل میں یزید کے دربار میں اپنی انوکھی اور البیلی شان رکھتا ہے۔ یزید پہلے تو خوش ہوا، لیکن جب اس نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو وہ پریشان ہو گیا۔ حتیٰ کہ یزید کے دربار میں ایک عیسائی سفیر آیا ہوا تھا، تو اس نے جب کٹے ہوئے سر دیکھے اور خستہ حال سادات کی شہزادیوں کو دیکھا تو اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اسے بتایا گیا، تو اس نے بڑے تاسف کا اظہار کیا، کہا کتنے بد نصیب لوگ ہو، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کھر موجود ہے اور ہم اسے بھی عزت کی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، اور تم کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔
बे मुरव्वत बे वफा तेरा भी क्या अफसाना है, जिसने अपनी ही शमा को गुल किया तो वो परवाना है। तो यजीद ने जब लोगों के तेवर देखे और बदलते हुए हालात देखे तो उसने तासुफ का इजहार किया और कहा अल्लाह बुरा करे इब्ने ज़ियाद का, वो इमाम हुसैन को मेरे तक पहुंचने देता तो मैं उनसे अच्छा मामला कर लेता। कुछ लोग इससे यजीद को बरी ज़िम्मा करार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यजीद के अपने हुक्म से सब कुछ हुआ। इब्ने असीर ने लिखा है कि जब यजीद मरा तो इब्ने ज़ियाद दिमश्क आ रहा था, उसके साथ मुसाफिर बिन शुरैह भी था। तो अचानक वो कुछ सोचने लगा, तो मुसाफिर बिन शुरैह ने कहा कि इब्ने ज़ियाद मैं तुम्हें बताऊं तुम क्या सोच रहे हो? कहा बताओ। कहा तुम ये सोच रहे हो कि मैंने नवासा रसूल को शहीद क्यों किया? तो कहने लगा कि ये मुझे यजीद का हुक्म था और अगर मैं नवासा रसूल को शहीद न करता तो वो मुझे कत्ल कर देता। और जब मुस्लिम बिन उक़बा को मदीनातुल मुनव्वरा की हुर्मत को पामाल करने के लिए और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के ऐलान के बाद मक्कातुल मुकर्रमा पर हमले के लिए जो यजीद ने भेजा, तो उससे कबल उसने इब्ने ज़ियाद को कहा कि ये काम तुम करो। तो इब्ने ज़ियाद ने जो जवाब दिया वो ये था कि मैं तुम्हारे कहने पे पहले ही नवासा रसूल को शहीद कर चुका हूँ, अब नवासा रसूल को शहीद करना और काबातुल्लाह की हुर्मत को पामाल करना, ये दो चीज़ें मैं जमा नहीं करूँगा। और उसने बादशाह के हुक्म का इनकार कर दिया। तो यजीद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का हुक्म दिया था इब्ने ज़ियाद को, और ये दो गवाहियाँ मैंने इब्ने ज़ियाद से आपके सामने रखी। बाकी उसका ये सियासी पैंतरा कि वो तासुफ का इजहार करे, तो कातिल की पशेमानी मकतूल की अहमियत तो बढ़ा सकती है, लेकिन कातिल के दामन से कत्ल का दाग नहीं धो सकती। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल यजीद को अब नज़र आ रहा था मुझे बहुत महंगा पड़ेगा, आखिरत तो बर्बाद हुई ही हुई, दुनिया भी मैंने बर्बाद कर ली और मेरी हुकूमत भी मुस्तहकम नहीं रह सकेगी। तो अब उसने ये कहना शुरू कर दिया कि खुदा बुरा करे इब्ने मुरजाना का कि वो रास्ता दे देता और इमाम हुसैन को मेरे तक पहुंच देता। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अब वो लजाजत करने लगा और कहने लगा कि हज़रत आप कुछ इरशाद फरमाइए। तो आपने तीन चीज़ें इरशाद की। आपने फरमाया एक तो हमें खैरियत से मदीने भेज दो, और दूसरी बात कि कातिलाने हुसैन को उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाओ, और तीसरी बात मुझे दिमश्क की जामिया मस्जिद में खुतबा जुमा की इजाज़त दो। उसने कहा कि खुतबा जुमा की इजाज़त भी देता हूँ, आपको खैरियत से मदीनतुल मुनव्वरा भी रवाना कर दिया जाएगा, लेकिन कातिलाने हुसैन को कैफरे किरदार तक पहुँचाना ये मेरे बस में नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। अब मुझे बताइए, हाकिम वक्त हो और इतना बड़ा सानेहा और वाक़या हो गया हो, तो वो वहीं खड़े खड़े माजरत कर ले कि ये इस बात को रहने दो, तो इसका मतलब समझने में किसी भी बाशऊर शख्स को देर नहीं लगती। उसे चाहिए था कि वो कहता कि मैं इसकी तहकीक करवा के जो भी मुजरिम है वो कैफरे किरदार तक पहुँचेगा, और आप ना भी कहते तो ये मैं करता चूँकि मैं हाकिम वक्त हूँ। लेकिन उसने फ़ौरन कहा कि ये मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि मुजरिम मैं खुद हूँ, तो मैं इससे जो है वो बचना चाहता हूँ। तो उसने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा दो शर्तें तो कबूल हैं, लेकिन ये तीसरी शर्त कबूल नहीं है और ये मुमकिन नहीं है। तो ये वाज़े इस बात का इशारा है कि यजीद के हुक्म से, उसकी मंशा से और उसके कहने से हज़रत इमाम को शहीद किया गया, और उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक लबों पर छड़ियाँ भी मारी
اور آپ کے دانتوں پر ضربیں لگائیں چھڑیوں کی۔ وہ تو ایک صحابی وہاں موجود تھے جو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ارفع ھذا القدیب عن ھاتین الشفتین، ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس طرح ابن زیاد کے دربار میں ہوا تو یہاں بھی ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یزید اپنے تئیں خوش تھا، لیکن لوگوں کے احتجاج کی سکت نہیں لا سکتا تھا کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا، تو وہ یوں اپنی بات کو چھپانا چاہتا تھا اور بات ابن مرجانہ ابن زیاد پہ ڈالنا چاہتا۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر یزید کے کہنے پہ میں امام حسین کو قتل نہ کرتا تو میں قتل کر دیا جاتا، اور میں غزوہ کعبہ اور قتل امام حسین دونوں کو جمع نہیں کر سکتا، لہٰذا اب میں یزید کا یہ حکم نہیں مانوں گا، اس نے پہلے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کروائی ہے۔ یہ تاریخ کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب یزید نے کہا دو باتیں مان لیتا ہوں، آپ کو مدینہ المنورہ بھی رخصت کر دیتے ہیں، اور دوسرا آپ کو مسجد دمشق میں خطبہ کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وقتی تصرف تھا اس کا، ورنہ یہ کون ہے اجازت دینے والا؟ ممبر تو حسین ابن علی کے نانے کا ہے۔ خیر مسجد دمشق میں گئے، لوگوں کا ہجوم تھا، حضرت امام زین العابدین ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے۔ خطابت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، تو جب آپ نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور فضائل و مناقب اہل بیت بیان کیے، لوگوں کے سینوں کے اندر آتش محبت اہل بیت کی جوش مارنے لگی۔ یزید ڈر گیا کہ اگر کچھ دیر خطبہ جاری رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا اور وہ اذان دینے لگا۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت امام زین العابدین نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم نے اس بات کی اپنے خون سے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت امام زین العابدین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید دیکھ، اذان میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کبھی بھی مٹنے والا نہ، زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کرم۔